بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ حضرات کو ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند متعال کی خدمت میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ آج شب ولادت ہے، اور ہمیں اس شب ولادت کی عیدی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں عطا فرمائے. محمد و آل محمد. آج ہماری عیدی امام زمان کا ظہور ہو، اور ہماری جو بھی دلی اور نیک خواہشات ہیں پروردگارہ بحق امام حسن مجتبی علیہ السلام انہیں قبول فرما. امام زمان کے ظہور اور حضرت کے فرج میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی، علماء کرام، مراجع کرام، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے. محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ ہمارا سلسلہ گفتگو امامت و معرفت ہے، اسی امامت اور جس کی معرفت ہم سب پر واجب ہے، اسی کی ایک کڑی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، جن کی آج شب ولادت ہے. تو لہذا ہم تبرکاً امام حسن کا ذکر کریں گے تاکہ خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول کرے، اور ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے مشفعین کے زمرے میں قرار فرمائے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ روز محشر امام حسن علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کے نصیب میں فرمائے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
اہل بیت علیہم السلام کی پوری زندگی میں اگر آپ دقت کریں تو آپ کو ایک نقطہ اتحاد ملے گا، وہ یہ کہ 14 کے 14 ہستیاں علم میں یکساں ہیں، برابر ہیں، خواہ وہ امیر کائنات ہوں یا آخری امام ہوں یا چھٹے امام ہوں یا 11ویں امام ہوں یا دوسرے امام ہوں یا چوتھے امام ہوں، سارے علم میں برابر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے میں کسی امام سے کسی چیز میں زیادہ استفادہ کیا گیا، دوسرے امام سے اس چیز میں زیادہ استفادہ نہیں کیا جا سکا۔ مثلا اگر امیر کائنات تیسرے امام ہوتے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں اگر امیر المؤمنین امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا، اور اگر امام حسین امیر المؤمنین کے زمانے میں منصب امامت پہ فائز ہوتے تو وہی کرتے جو امیر المؤمنین نے کیا۔ یا اسی طریقے سے اگر ہمارے پہلے امام زمانہ کے زمانے میں آج کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے پہلے امام وہی کرتے جو آج ہمارے وقت کا امام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی آخر ہے اور ہمارا آخر بھی اول ہے، ہم سب نور ہیں اور ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ نحن الاولون والآخرون والآمرون ونحن النور وخلقنا من نور، ہم ہی پہلے ہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی نور ہیں، ہمارے ہی ذریعے سے روحانیون کو نور ملتا ہے، ہم اللہ کے نور ہیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں ملتی ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام تمام فضائل و کمالات میں برابر ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کننا نورا بین یدی رب العالمین، ہم خدا کے پاس نور تھے، ہم خدا کے پاس نور تھے، خدا نے ہمیں آسمانوں میں معین کر رکھا تھا، اپنے آسمانوں کی زینت بنا رکھا تھا۔ ثم فتق النور نورین، پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک نور سے علی و رسول کو پیدا کیا اور دوسرے نور سے زمانے کو پیدا کیا، یا دوسری روایت میں ملتا ہے کہ علی کے نور سے زمان و مکان کو پیدا کیا۔ تو اہل بیت علیہم السلام ایک جو سب سے بڑا شبہہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اہل بیت ابھی 1400 سال پہلے کی پیداوار ہیں، 1400 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور پھر اس کے بعد تبلیغ کی اور پھر 60 سال یا 65 سال کی زندگی گزاری اور انہیں موت آ گئی، شہادت پائے اور چلے گئے۔ یہ ہمارا وہم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اہل بیت کا وجود روایتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک عشرے یا ایک مجلس میں بیان کروں، میں صرف کلی نتیجہ بیان کروں گا، پھر امام حسن علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی طرف چلیں گے۔ کلی نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سے اہل بیت کی روحیں اس زمان اور مکان سے پہلے پیدا ہوئیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے وجود، اہل بیت کا جسم اس زمان و مکان سے پہلے وجود میں آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو پیدا کیا گیا، نہ ہی زمان کا کوئی وجود تھا، نہ ہی مکان کا کوئی وجود تھا، نہ ہی آدم تھے، نہ ہی جبرائیل تھے، نہ ہی میکائیل تھے، کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی مخلوق اس دنیا میں موجود نہیں تھا جب ہمارے روحیں، ہمارے جسم موجود تھے۔ ہمارے جسم ان تمام چیزوں سے پہلے موجود تھے۔ آج اہل بیت علیہم السلام کا ہمارے درمیان آنا ہماری ہدایت کے لیے یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی لطافت ہے،
ویلا انہیں کیا ضرورت اپنی اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے درمیان آئے. یقین جانے یہ کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے اس مادی اس خاکی دنیا میں تشریف لائے. وہ نورانی مخلوق ہیں، انہیں خاکی اس دنیا سے کیا تعلق، کیا مطلب. یہ احسان ہے ان کا، یہ ان کا کرم ہے. روایتوں میں موجود ہے خداوند متعال نے ائمہ علیہم السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو یہاں رہیں اور آپ چاہیں تو زمین کے پر جائیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے جائیں. یہ احسان ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے ہماری ہدایت کو چنا، ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے. انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کہ جس کی آج شب ولادت ہے، جس کے فضائل و کمالات سے پوری دنیا غافل ہے، نہیں جانتی. امام حسن کے بارے میں خدا کی قسم نہیں جانتی، پوری دنیا غافل ہے. یہی وجہ ہے نہ صرف آج ہم اور آپ غافل ہیں، بلکہ وہ افراد جو زمانے رسول میں موجود تھے وہ بھی فضائل و کمالات حسن و حسین سے غافل تھے. اگر غافل نہ ہوتے تو رسول اللہ جگہ جگہ امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے لوگوں کے سامنے نہ کہتے اے لوگوں پہچان لو، پہچان لو، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. جگہ جگہ حضرت نے فرمایا. میں صرف ایک ہی روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. روایت میں ملتا ہے کہ مسجد میں رسول اللہ نے امام حسن کے ہاتھ کو بلند کیا. یاد ہے آپ کو غدیر؟ یہ عادت پہلے سے ہی ہے رسول اللہ کی، بلند کرنا اہل بیت کو، یہ پرانی عادت ہے. غدیر کوئی نیا حادثہ نہیں تھا. امام حسن کے ہاتھ کو بلند کیا اور لوگوں کی طرف خطاب کیا یا ایھا الناس ھذا ابن علی ابن ابی طالب فاعرفوه. اے لوگو جان جاؤ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، فرزند ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں. قسم کیوں آدمی کھاتا ہے؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ علی کے فرزند ہیں؟ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ گویا حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ جان جاؤ میں اس سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. یہ علی کا لاڈلا ہے، میرا نواسا ہے. خدا نہ کرے کہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو انہیں اذیتیں پہنچائے. اگر کوئی ایسی شخصیت آئے جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہو تو خبردار کبھی بھی ان کی طرف نہ جانا، ان کے دامن کو نہ چھوڑنا. حضرت نے فرمایا یا ایھا الناس ھذا ابن علی ابن ابی طالب فاعرفوه. اسے پہچان جاؤ، پہچان لو، یہ علی کے فرزند ہے. پھر حضرت نے قسم کھائی واللہ، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم کہ جس کے نفس قدرت میں، کہ جس کی ذات قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، انہو لفی الجنہ، حسن جنت میں ہے، وَمُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کا چاہنے والا جنت میں ہے، وَمُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والا جنت میں ہے. یہ کون بشارتیں دے رہا ہے؟ رسول اعظم سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انہیں پہچانو، یہ کون ہیں؟ یہ جنت کے سردار ہیں. آج ہم جب یہ امام حسن و حسین کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑی فضیلت کیا شمار کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا. اور ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ امام حسن و حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے. امام حسن و حسین کا جنت کے جوانوں کا سردار ہونا مولا کی فضیلت نہیں، بلکہ جنت میں ان دونوں کا سردار ہونا یہ جنت کی فضیلت ہے.
یہ جنت کی فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی بیان کرنا چاہے کہ جنت کی فضیلت کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جنت میں مروارید ہے، چشموں کے چشمے ہیں، دودھ کا چشمہ ہے، شہد کا چشمہ ہے، پتہ نہیں کیسی بلڈنگیں ہیں، کیسے خزانے۔ نہیں آقا جان، جنت کی تعریف یہ ہے کہ جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، جنت کے سردار حسن و حسین ہے۔ اور یہ فضیلتیں ہم اور آپ نہیں بیان کر رہے ہیں، خود جنت کے منہ سے سنتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب روز محشر، روز قیامت، جب قیامت ختم ہو جائے گی، خداوند متعال بہشتیوں کو، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف ڈال دے گا۔ تو جنت میں جیسے ہی بہشتی گھسیں گے تو جنت کہے گی پروردگارا الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، پروردگارہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیری جنت کو 2 رکنوں سے مزین کروں گا؟ پروردگارہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ جنت کہے گی کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیری جنت کو 2 رکنوں سے مزین کر دوں گا؟ تو آواز قدرت آئے گی جنت کی طرف، الیس قد زینت بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن و حسین نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے حسن و حسین جیسے 2 رکن نہیں دیے؟ یہی تیری زینت ہے، یہی تیری زینت ہے۔ امام حسن و حسین کا جنت کا سردار ہونا یہ جنت کی زینت ہے، جنت کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام حسن کی اگر آپ فضیلتوں کو شمار کریں، فضیلتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جسے ایک مجلس یا ایک عشرے میں بیان کی جائے۔ بس معضل فضیلت اگر آپ چاہیں کہ ایک مجلس میں امام حسن کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو سب سے پہلے کہیں گے امام حسن کی فضیلت کا سب سے بڑا راز اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو تو دیکھیں کہ بڑوں کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو تو دیکھیں بڑوں کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو رسول اللہ سے بڑی ہو؟ تاریخ اسلام میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا مرتبہ رسول اعظم سے بڑا ہو؟ کوئی ہے؟ خوب، اب اگر وہ شخصیت کہے کہ میرا حسن بے مثال ہے، میرے حسن کا کوئی نظیر نہیں، میرا حسن عبادتوں میں یکتا ہے، میرا حسن کریمی میں یکتا ہے، اس روئے زمین پہ حسن سے زیادہ کوئی کریم نہیں، اس روئے زمین پہ حسن سے زیادہ مجھ سے کوئی عزیز نہیں، کوئی عزیز نہیں، اتنے عزیز کہ روز عید سارے مدینے کے بچے کسی نہ کسی سواری پہ بیٹھے، نئے نئے کپڑے لیے بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں آئے امام حسن۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسن کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی۔ کہ نانا سارے سواریوں پہ سوار ہیں اور مدینے میں گھوم رہے ہیں، مجھے بھی سواری کی ضرورت ہے۔ خوب، رسول اللہ نے کسی سواری کو تلاش کیا، اللہ اکبر، رسول اللہ خود مرکب بنے، کس کے لیے؟ کائنات کا رسول جس کے لیے مرکب بنے، سواری بنے، اسے رسول کہتے ہیں۔ کائنات کا رسول جس کے لیے مرکب بن رہا ہے، سوچیں سمجھیں۔ اور جب رسول اللہ نے امام حسن و حسین کو، روایتوں کے جملے، امام حسن و حسین کو دوش پہ سوار کیا تو ایک ہمارے اسلام کی بزرگ شخصیت، بڑی شخصیت، انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا سواری ہے؟ رسول اللہ ان کی طرف مخاطب ہوئے، تم نے سواری تو دیکھی، سوار نہیں دیکھے؟ سواری تو دیکھ لی لیکن سوار نہیں دیکھے، یہ بھی تو کہو کیا سوار ہیں؟ ہمارے دوش پہ وہ سوار ہیں جو جنت کے رکن ہیں، ہمارے دوشوں پہ وہ سوار ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سواری نہیں دیکھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ پہلی فضیلت امام حسن مجتبی کی۔ میں نے کہا نا اگر کسی انسان کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بزرگوں کے نزدیک جا کے پوچھو کہ بزرگوں کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے۔
بزرگ اس کی تائید کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب تاریخ میں مجھے کسی بزرگ کا نام لے کے آئیں کہ جس کی تائید رسول اللہ نے ان سے زیادہ کی ہو؟ کوئی ہے بزرگ تاریخ میں؟ ہاں عمر کے حساب سے بزرگ بہت تھے، لیکن مرتبے کے حساب سے کوئی، ہم جب کسی کو بزرگ کہتے ہیں نا تو مرتبے کے حساب سے کہتے ہیں، نہ کہ عمر کے حساب سے۔ اب بزرگ کا لفظ آیا اسلام کی ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت، اتنے بزرگ کہ جب ان کے باپ نے ان کو خط لکھا کہ بھیا تم خلیفہ کیسے بن گئے، کہ ابا جان یہاں سب سے زیادہ ایج ہماری ہی تھی، تو ابا نے خط میں لکھ کے بھیجا کہ بیٹا اگر ایسا ہو تو خلیفہ مجھے بناؤ، میں تمہارا بھی باپ ہوں، اگر ایسا ہے تو میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ تو وہی شخصیت جب یہ امام حسن و حسین کو نہیں پہچان پائے تو علی کو کیا پہچانیں گے؟ وہی شخصیت مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، جناب ابو ذر کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابو ذر سے کہا اما وہ شخصیت، وہ آدمی جو رسول اللہ کے پاس بیٹھا وہ کون ہے؟ اب تھے کون؟ ابو ذر جو عشق علی میں گھلے ہوئے ہوں، ان سے پوچھ رہے ہو کہ وہ شخصیت جو رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ ابو ذر نے کہا پتہ ہی نہیں، میں پہچانتا ہی نہیں کون ہے، میں نے نہیں دیکھا اسے، نہیں پہچانا کون ہے، میں نہیں پہچانتا۔ اب یہ صاحب کھڑے کہ عجب، جب پاس گئے تو دیکھا علی ابن ابی طالب بیٹھے، رسول اللہ کی طرف خطاب کیا، رسول اللہ آپ تو بڑا نعرے لگاتے تھے، بڑی فضیلتیں بیان کرتے تھے کہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ ابو ذر اتنے بڑے جھوٹے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس علی بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا، انہوں نے یہ نہیں پہچانا کہ آپ کے پاس علی بیٹھے۔ جب میں نے پوچھا کون بیٹھا ہے تو کہہ رہے ہیں پہچانتے ہی نہیں کون ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، متخلف کی طرف دیکھ کے رسول اللہ نے فرمایا بے شک اس روئے زمین پر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں، اور ابھی جو ابو ذر نے تم سے جو کہا وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رسول اللہ نے خطاب کیا مگر تم علی کو جانتے ہو؟ علی کیا ہے، کہاں سے آئے کہ تم علی کو جانتے ہو؟ رسول اللہ کا جملہ ہے، تاریخ نقل کرتی ہے، رسول اللہ نے مخاطب ہو کے کہا علی وہ شخصیت ہے کہ جسے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا میرے خدا نے۔ تم علی کو پہچاننا چاہ رہے ہو، تم علی کی پہچان کے نعرے لگا رہے ہو، تو یہ بڑے بزرگ تھے، لیکن علی کو نہ پہچان سکے۔ علی کو پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام جن کی پہلی صفت بزرگوں کی نظر میں ان کا مرتبہ دیکھیں۔ اب علی کی بھی بزرگی کا ذکر ہوا، روایت کے جملے ہیں، حاشم بحرانی اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام اتنے ذہین تھے، فرماتے ہیں حضرت اتنے ذہین تھے کہ یہ جب مسجد میں جایا کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ کے اوپر جو تازی اور نئی وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ اسے جاتے تھے مسجد میں لوگوں کو سناتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ مسجد میں وحی الہی لوگوں کو سناتے تھے تو امام حسن علیہ السلام سن کے بھاگ آتے تھے گھر پہ۔ جب گھر پہ آتے تھے تو گھر پہ آنے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پوری اپنی ماں کو وحی الہی پوری کی پوری سناتے تھے۔ اب جب حضرت سے امیر گھر میں آتے تھے تو حضرت سے امیر جیسے ہی شروع کرتے تھے کہ آج رسول اللہ نے یہ فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہلے ہی بیان کرنا شروع کر دیتی تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب امیر المؤمنین تعجب کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے آپ کے فرزند حسن سے سنا۔ روایت کے جملے، ایک دن حضرت سے امیر گھر پہ پہلے آ گئے اور دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ امام حسن دوڑتے ہوئے آئے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا آج کیا وحی سنائی میرے بابا نے کیا سنایا؟
اب امام حسن جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی الہی کی تلاوت کرنا شروع کی تو امام حسن کی زبان لڑکھڑانے لگی، بدن کھانپنے لگا۔ تو ماں نے سوال کیا بیٹا آج کیا ہوا، کیوں وحی الہی نہیں سنا رہے؟ عجب نہیں، 7 سال کا بچہ، عجب نہیں، امام حسن نے فرمایا یا اماں لا تعجبین، اے میری ماں تعجب نہ کرے، فإن قد کبیرا یسمعنی، مجھے پتا ہے کوئی بڑا مجھے سن رہا ہے۔ کہ ماں جان آپ تعجب نہ کریں، کوئی بڑا کھڑے ہو کے مجھے سن رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں امیر المؤمنین دروازے کے پیچھے سے آئے، امام حسن و حسین، امام حسن کی آنکھوں کے اوپر بوسہ دیا، پیشانی کو چوما اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا خدا کی قسم میرا یہ وارث ہے۔ تو یہ امام حسن کا مرتبہ ہے۔ آپ نے دیکھا بزرگوں کے نظریات ان کے حوالے سے کیا ہیں۔ اب اگر آپ امام حسن کو دوسرے پہلو میں، صفات کے پہلو میں دیکھیں تو خدا کی قسم آپ کو ایسا کوئی ثانی و نظیر نہیں ملے گا تاریخ میں۔ ان کا کرم دیکھیں، ان کی بخشش دیکھیں، ان کا دسترخوان دیکھیں۔ آج بھی لوگ اپنے گھروں میں جب دسترخوان کرتے ہیں تو امام حسن کی طرف نسبت دیتے ہیں، جن کی شان میں قرآن نے آیتیں نازل کی، ایک دن فقیر کو اٹھا کے دے دیا، ایک دن مسکین کو دے دیا، ایک دن یتیم کو دے دیا، گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا، فقیر تھا، ایک باغ میں بیٹھا تھا، ایک غلام تھا ظاہراً، ایک لقمہ خود کھا رہا تھا اور ایک لقمہ کتے کو کھلا رہا تھا۔ امام حسن کا گزر ہوا، حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت اس کے پاس گئے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا عجیب خداوند متعال نے میرے اندر مادہ قرار دیا ہے، میں کسی بھوکے انسان کی بھوک کو برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا ایک لقمہ میں خود کھا رہا ہوں اور ایک لقمہ اس جانور کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کس کا کرم تھا؟ اس غلام کا۔ اب آخر اس کا بھی مقابلہ ایک کریم سے ہوا ہے، جو کریم ابن کریم ہو۔ امام نے جیسے ہی دیکھا کہ تمہارا صاحب کون ہے، تمہارے ارباب کون ہے، کہ فلا فلا میرا ارباب ہے، اربابوں میں سے جن نام گنا ہے۔ تو امام حسن اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہے کہ اس غلام کا نام کیا ہے؟ تو بتایا اس غلام کا نام فلا ہے۔ کہ اس غلام کو کتنے میں بیچو گے؟ غلام کو خریدا۔ کہ اس باغ و باغیچے کو کتنے میں بیچو گے؟ باغ کو خریدا۔ خریدنے کے بعد غلام کے قدموں میں ڈالا، جا آج سے یہ باغ تیرا، تو میرا غلام، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ کرم ہے، کس کا کرم؟ تو امام کو کرم دکھا رہا ہے، ہم کریم ابن کریم ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی کرم کرنے والا پیدا ہو جائے۔ ایک شخص غریب و فقیر آیا تاریخ کی ایک شخصیت کے پاس، جس کا نام مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ 4 درہم نکالے، جب کہ جاؤ کہ اتنے سے درہم میں میرا کچھ نہیں ہوگا، کہ اگر زیادہ مانگنا چاہتے ہو، زیادہ چاہتے ہو، پھر ان دروازوں پہ نہ آیا کرو، زیادہ والے کوئی اور دروازے ہیں۔ کہ وہ کون سے دروازے ہیں؟ کہ مسجد کے باہر جاؤ، جس کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے کھڑے ہوں، اسی سے مانگ لینا جا کے۔ اب جب یہ پہنچے، امام حسن کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ امام حسن نے جیسے ہی دیکھا کہ تمہیں کس چیز کے لیے پیسے ضرورت ہیں، انسان صرف 3 حالتوں میں ہاتھ پھیلاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہو، یا یہ کہ اتنا شدید قرض ہو کہ جسے وہ ادا نہ کر سکے، یا یہ کہ وہ فقیر ہو اور کوئی کسب معاش وغیرہ بھی نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا ان 3 چیزوں میں سے تو کس میں مبتلا ہے؟ کہ مولا ان 3 چیزوں میں سے میں ایک چیز میں مبتلا ہوں، وہ ہے میرا قرض۔ حضرت نے کہا اچھا۔ حضرت نے روایت کے جملے، حضرت نے 40 درہم اٹھائے کہ لے یہ تیرا قرض ہے۔ اب اسے پتا چل گیا تھا۔ اب لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسن ہے، اور کہ وہ جو اس طرف کھڑے ہیں کہ وہ حسین ہے۔ بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا تو روایت کے جملے انہوں نے 50 اٹھا کے دیے۔ یہ حسن کا کرم تھا، وہ حسین کا کرم ہے کہ جب ان کے پاس گئے، اب جب یہاں سے یہ واپس گئے انہی کے پاس جنہوں نے بھیجا تھا، ان سے خطاب کر کے کہا کہ کیسے مسلمان ہو؟ تم نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے ضرورت کس لیے ہے، تم نے ایسے اٹھا کے 4 درہم دے دیے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پوچھو کہ تمہیں ضرورت کیا ہے۔ تم نے تو ہم سے ضرورت بھی نہ پوچھی، ایسے اٹھا کے دے دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
تو یہ ہے حضرت کا کرم. حضرت کے کرم پہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات قصات واقعات سنتے رہتے ہیں. حضرت کی جو تیسری صفت ہے وہ ہے حضرت کی معجزات، کمالات، کرامات. بہت سارے معجزات تاریخوں نے نقل کیے. معجزات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو میں ایک مجلس میں ذکر کروں. خلاصہ روایتوں کے جملے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص امام حسن مسجد میں تشریف فرما تھے، مصلی پہ بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولانا سے کہا مولا ہم تو بڑا سنتے ہیں کہ آپ کے بابا بڑے عجیب عجیب معجزے دکھایا کرتے تھے، ذرا عجیب معجزہ ہمیں بھی دکھاؤ. حضرت نے کہا اچھا تمہیں عجیب معجزہ چاہیے؟ حضرت بیٹھے، دیکھا کہ حضرت غائب. راوی کہتا میں نے دیکھا مصلی کے نیچے زمین پھٹی، حضرت زمین کے اندر چلے گئے. کافی دیر تک حضرت غائب، حضرت نظر نہیں آ رہے. تھوڑی دیر کے بعد اس زمین کے اندر سے حضرت نکلے گئے جن کی ہاتھوں میں ایک مچھلی تھی. حضرت نے خطاب کر کے فرمایا کہ لے جئتک من بحور السبع، لے میں تیرے لیے 7ویں سمندر سے مچھلی لے کے آیا ہوں، میں تیرے لیے 7ویں سمندر سے مچھلی لے کے آیا. اب وہ وہاں پریشان کہ مولا 7ویں سمندر سے کیسے؟ کہ یہ آل محمد کے راز ہیں، ہر کوئی نہیں جانتا. یہ خداوند متعال نے بہت ساری چیزوں کو آل محمد سے مختص کیا جسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. اہل بیت علیہم السلام کے بہت سارے معجزات، بہت سارے کمالات ایسے ہیں کہ جسے ہر کوئی سمجھ یا برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا یہ معجزات تو چھوڑیں، اہل بیت کے کلام، اہل بیت کے فضائلات و کمالات ایسے ہیں ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. روایتوں کے جملے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ان کلامنا صعب مستصعب، ہمارا کلام بہت سخت ہے، مستصعب ہے. لا يتحمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. ہمارا کلام سخت ہے، صعب ہے، مستصعب ہے، کوئی تحمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل یا وہ مؤمن کے جس کا دل خدا نے امتحان کے ذریعے پاک کیا ہو. اہل بیت کے کلام کو سمجھنے کے لیے پاک دل کا ہونا بہت ضروری ہے، حالت ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض پڑھے لکھے افراد گمراہ ہو گئے تاریخ میں. کیوں؟ ان کے پاس علم تھا لیکن توفیق نہیں. اہل بیت کے کلام، اہل بیت کے مشن، اہل بیت کی ہدایتوں کو سمجھنے کے لیے نورانیت قلب کی ضرورت ہے. اگر آپ کا قلب نورانی نہیں ہے، مؤمن نہیں، تو اہل بیت کا کلام آپ کی سمجھ سے باہر ہے. تو اہل بیت کے کلام کے لیے، اہل بیت کی مشن کے لیے، اہل بیت کی ہدایتوں کے لیے ہمارا نورانی دل اور مزاج کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے اگر آپ تاریخ میں جائیں، میں اختتام کر رہا ہوں اپنی تقریر کا، آپ تاریخ میں جائیں وہ افراد کہ جو تاریخ میں گمراہ ہوئے ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ریزن کیا تھا گمراہیت کا؟ سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پایا تھا. کیونکہ امام کو پہچاننے کے لیے نورانیت قلب کی ضرورت ہے. یہ آج جو ہم مجلسوں میں بیٹھ کے یا اسی فرش عزا پہ یا فرش محفل پہ بیٹھ کے علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا، ہم آج علی علی جو کر رہے ہیں وہ ہم نے بڑی تحقیق کی، بڑی ریسرچ کی. نہیں آقا جان، تحقیق و ریسرچ سے علی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک توفیق نہ ہو. آج اگر آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے علی علی کر رہے ہیں تو جائے اپنی ماں کو سلام کرے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے 5ویں مولا فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں، حدیث عام کے حوالے فرماتے ہیں من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ فإنها لم تخن اباہ. جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے تو وہ جائے اور اپنی ماں کو سلام کرے، اپنی ماں کے لیے دعا کرے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. ان کی ماں نے خیانت نہیں کی. اگر خیانت کی ہوتی تو آج ہمارے لبوں پہ علی علی نہ ہوتا. یہ کرم ہے خدا کی قسم. روایتوں کے الفاظ ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں کہ جن میں موجود ہے کہ جب بھی اگر علی کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کریں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کریں.
کیونکہ آپ کی ماں کی یہ تربیت ہے. ہمارے جو بچے 2 سال یا 1 سال کے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں؟ سینوں پہ ہاتھ مارنا. ان کے منہ سے نکلتا ہے یا حسین، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا لگاؤ نعرے حیدری، تو بچے کہتے ہیں یا علی. یہ تربیتیں والدین کی. اگر یہ تربیتیں نہ ہوتی تو آج ہم جو آج جذبہ و جنون ہے وہ نہ ہو جا. یہ تربیت والدین کا اثر ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسی طریقے سے اہل بیت سے متمسک رکھے. ہمارا کوئی بھی ایسا لمحہ نہ گزرے کہ جہاں ہم اہل بیت سے منحرف ہوں، کیونکہ تاریخ میں بڑی بڑی شخصیتیں میں ایک بطور مثال تاکہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو محبت حسن و حسین و علی کے نعرے لگاتے تھے لیکن ذرا سی علت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام میں نہیں لوں گا، اگر نام لے لوں تو شاید بعض علی کے چاہنے والے اتنے جوشی لیں گے وہ لعنتیں کرنے لگیں گے، مجھے پتا ہے. جبکہ فی الحال ان صحابی کو ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، لیکن تب بھی ماشاءاللہ سے ہمارے شیعہ ایسے برداشت نہیں کر پائیں گے. خلاصہ جب امام حسن نے صلح کی باغی شام سے، جب صلح کی تو ایک صحابی بڑے پیمانے کے آئے اور آنے کے بعد امام حسن کو عقل مندی سکھا رہے ہیں، امام حسن کو ایڈوائز دے رہے ہیں. امام حسن سے کہہ رہے ہیں غصے میں جلال میں آ کے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا مضل المؤمنین، سلام ہو آپ پر کہ جس نے مؤمنین کو گمراہ کیا، مؤمنین کو ذلیل کیا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن سے. امام حسن اس کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں امام تو ہے یا میں؟ کہ اگر تو امام ہے تو اپنی امامت کی دلیل دے، اور اگر تم مجھے امام مانتا ہے تو کیا تو نے امامت میں نہیں پڑھا کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تو اس طرح کا اشکال مجھ پہ نہ کرتا. یہ امام حسن سے کہہ رہے تھے مولا آپ نے صلح کیوں کی؟ اس سے تو آپ کے بابا نے جنگ کی تھی. یہ امام حسن سے زیادہ عقل مند تھے. اسی لیے کہتے ہیں اہل بیت کو اپنی عقل مندی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت جو کہیں بس وہی، نہ چھو نہ چھڑا، یہی ہماری اطاعت محض ہے. اہل بیت جو کہتے ہیں بس وہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک صاحب آئے مکے میں حج کرنے کے لیے تو امام رضا کی خدمت میں پہنچے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کا نام کیا رکھو گے؟ کہ قبلہ مولا ہم اس کا نام علی رکھیں گے. تو مولا نے فرمایا نہیں، اس کا نام علی مت رکھنا. کہ پھر؟ کہ عمر رکھ دو. آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ عمر رکھ دو. کہ اچھا یہ تو نام ہمارے یہاں ہوتے ہی نہیں. تو مولانا کہ فی الحال یہی نام تم رکھو جا کے. اب وہ آئے اور آنے کے بعد اپنے بچے کا یہ نام رکھ دیا. بیوی کے پاس پہنچے، بیوی نے کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو شوہر نے کہا مجھے تو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا، مولا نے مجھے مدینے میں ہی بتا دیا تھا، مکے میں ہی بتا دیا تھا. خلاصہ بیوی نے کہا اس کا نام میں نے علی رکھا ہے. تو سامنے سے آواز ہے نہیں اس کا نام علی نہیں، اس کا نام عمر. باقی آپ ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں. عمر، اس کا نام عمر رکھے دے رہے ہیں. تو بیوی نے کہا بھیا اس طرح کے نام تو ہمارے یہاں ہوتے ہی نہیں، ہمارے یہاں علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین یہ ہوتے ہیں نہیں، یہ میرے مولا نے فرمایا یہی. کہ اچھا مولا نے فرمایا. خلاصہ سمعا وطاعا، مولا نے فرمایا، ختم. اب دیکھ کیا رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے سامنے چلا کے کہہ رہا ہے شخص دیکھو بھیا ہمارے بیٹے کا نام عمر ہے، عمر ہے ہمارے بیٹے کا نام. اب سب گھر والے کہہ رہے ہیں عمر 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 عمر. دیکھ کیا رہے ہیں کہ 2 آدمی کھڑے کچھ مشکوک نظر آ رہے ہیں. اب ان 2 لوگوں کے پاس گئے کہ بھیا تم بڑے مشکوک لگ رہے ہو. کہ در حقیقت مجھے باغی نے بھیجا تھا، حاکم نے بھیجا تھا، اسے خبر ملی تھی کہ اس گھر میں شیعہ رہتے ہیں. میں یہاں آیا تھا تاکہ جان سکوں، تصدیق کر سکوں کہ اس گھر میں رہنے والا شیعہ ہے. لہذا اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس گھر میں شیعہ رہتے ہیں تو ان کی گردنوں کو اڑا دو. اب جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا تمہارے بچے کا نام عمر ہے. اب میں سمجھ گیا شیعوں میں تو عمر نام ہی نہیں ہوتے، شیعوں میں
تو عمر نام ہی نہیں ہوتے۔ اب میں سمجھ گیا کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اب کہتا ہے کہ خبردار، آج کے بعد جو تمہارے خلاف کسی نے گواہی دے دی، آج کے بعد تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت میرے حوالے۔ آج کے بعد جو بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اسے مارا جائے گا، اس کی گواہی سنی نہیں جائے گی۔ اب جب یہ دونوں افراد بنی امیہ کی طرف سے جو تصدیق کے لیے آئے تھے، جیسے ہی گھر کے باہر نکلے، ہاتھوں کو جوڑا، مدینے کی طرف رخ کیا، مولا کی طرف خطاب کیا، مولا قربان جاؤں آپ کی حکمت پر۔ مولا کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا میں اپنے بچے کا نام علی رکھ رہا ہوں، تو مولا کہا نہیں، اپنے بچے کا نام علی نہیں، یہ اطاعت سے محض ہے۔ کیوں اپنے بچے کا نام عمر رکھا؟ کیونکہ مولا نے فرمایا بس، اس کے آگے مجھے کچھ نہیں سننا ہے۔ مولا نے ایک سے کہا کہ وضو ایسے نہیں ایسے کرو، کہ ٹھیک ہے مولا ایسے کریں گے، جو مولا کہیں بس وہی، نہ چھوں نہ چرا۔ امام حسن کے زمانے میں دیکھیں، بعض وہ افراد جو گمراہ ہوئے ان کی صرف ایک علت تھی، بہت سارے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ کی، صفین میں مولا کے ہم رکاب تھے، کافی لوگوں کو مارا، مولا کو بچایا، لیکن امام حسن کا جب دور آیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے امامت کو نہیں سمجھا تھا۔ امام حسن کو سمجھا رہے ہیں کہ کیوں آپ صلح کر رہے ہیں، آپ کے بابا نے تو اس کے خلاف جنگ کی تھی اور آپ آئے بڑے صلح کرنے والے۔ امام کہہ رہے ہیں تو امام ہے یا میں؟ کیا تو نے امامت کے قاعدے میں نہیں پڑھا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی امام ہیں سارے معصوم ہوتے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہوتی؟ اگر پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو تم آج ایسے اشکال نہیں کرتے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری ان مختصر سی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت بہتر سے بہتر حاصل کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں کیونکہ ماشاءاللہ سے شعراء کرام نے بھی کچھ اشعار آپ حضرات کی نظر کیے، تو میں بھی چھوٹا سا نذرانِ عقیدت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آپ کی مزاج ایسے جو میں مجبور ہوں کہ ان اشعار کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ ملاحظہ ہو کہ جس طرح اللہ اور حیدر کا خانہ ایک ہے، جس طرح اللہ اور حیدر کا خانہ ایک ہے، بس یوں ہی عمران و احمد کا ٹھکانہ ایک ہے۔ جس طرح اللہ اور حیدر کا خانہ ایک ہے، بس یوں ہی عمران و احمد کا ٹھکانہ ایک ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ کا سانچہ ایک ہے، جس طرح ہارون اور موسیٰ کا سانچہ ایک ہے، بس یوں ہی حسنین کی خلقت کا نقشہ ایک ہے۔ اور بطور خاص جس طرح بے مثل شاہ دین کا سجدہ ایک ہے، جس طرح بے مثل شاہ دین کا سجدہ ایک ہے، بس یوں ہی صلح حسن کا بھی طریقہ ایک ہے، بس یوں ہی صلح حسن کا بھی طریقہ ایک ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ بھول سے بھی صلح شبر پر نہ کرنا تم قیاس، بھول سے بھی صلح شبر پر نہ کرنا تم قیاس، کیونکہ اس کا اور قتل شہ کا بدلہ ایک ہے، کیونکہ اس کا اور قتل شہ کا بدلہ ایک ہے۔ اور یہاں سے ملاحظہ ہو، شاعر کہتا ہے کہ ضبط شبر جنگ سرور میں زمانوں کا ہے فرق، ضبط شبر جنگ سرور میں زمانوں کا ہے فرق، ورنہ نیت اور اماموں کا ارادہ ایک ہے، ورنہ نیت اور اماموں کا ارادہ ایک ہے۔ اور بطور خاص ایک قلم کا ہے جہاد اور ایک ہے میدان کا، ایک قلم کا ہے جہاد اور ایک ہے میدان کا، صلح کی تحریر اور نیزے کا حملہ ایک ہے، صلح کی تحریر اور نیزے کا حملہ ایک ہے۔ اور ضرب ایک تلوار سے اور ایک قلم کی نوک سے، ضرب ایک تلوار سے اور ایک قلم کی نوک سے مختلف انداز ہیں لیکن نشانہ ایک ہے، مختلف انداز ہیں لیکن نشانہ ایک ہے۔ اور یہ بطور خاص آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، فرماتا ہے شاعر کی بیویاں تو ایک سے زیادہ پیغمبر کو ملی، بیویاں
تو ایک سے زیادہ پیمبر کو ملی، اہلیہ جس کو کہا وہ بس خدیجہ ایک ہے، اہلیہ جس کو کہا وہ بس خدیجہ ایک ہے۔ اور شعر ملاحظہ ہو، ایک شب معراج گونجا ایک سرے دربار شام، ایک شب معراج گونجا ایک سرے دربار شام، پر کہا تاریخ نے دونوں کا لہجہ ایک ہے، پر کہا تاریخ نے دونوں کا لہجہ ایک ہے۔ اور یوں تو روشن ہیں ابو طالب کے گھر 14 چراغ، یوں تو روشن ہیں ابو طالب کے گھر 14 چراغ، پر دیار علم میں سب کا اجالا ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم سب کی چھوٹی سی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے ہمارے درمیان جو بھی حاجات رکھتے ہیں، جن کی دلوں کی تمنائیں ہیں، پروردگارہ بحق امام حسن مجتبیٰ ان کی حاجتوں کو، ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی جو سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی تمنا ہمارے امام کا ظہور ہے، پروردگارہ بحق امام حسن مجتبیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام کو سمجھ سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، جو خادمین ہیں، جو اس عزاخانے میں، اس حسینیہ میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ ان سب کی مدد فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ہم سب مل کے، کیونکہ اعیاد ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ اعیاد پہ جب بھی کسی امام کی شب ولادت ہو تو اس دن اپنی زبانوں کو چھوٹی موٹی حاجتوں کے ذریعے سے نہ پھنسا کے رکھے، بلکہ جب مانگنا ہو تو کچھ بڑا مانگو۔ اہل بیت سے یہ سیکھیں۔ ہم بعض اوقات پیسے مانگتے ہیں، بلڈنگ مانگتے ہیں، فلاں، یہ عقل مندوں کے کام نہیں ہے۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو بڑا مانگیں۔ کیا مانگنا ہے ہمیں؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور۔ تو سب لوگ خلوص دل کے ساتھ ایک ساتھ امام زمانہ کی سلامتی اور ظہور کے لیے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ برائے خوشنودی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔